السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى في موضع آخر: ان دین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انه سيكون في امتی قذابون ثلاثون كلهم يزعم انهم نبی وان خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشہ ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ قابل قدر معزز سامعین، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ محترم حضرات، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے، اور ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ حضرت زکریا بھی ہوتے تھے، یحییٰ بھی ہوتے تھے، موسیٰ بھی ہوتے تھے، ہارون بھی ہوتے تھے، داؤد بھی ہوتے تھے، سلیمان بھی ہوتے تھے، یعقوب بھی ہوتے تھے، یوسف بھی ہوتے تھے، ابراہیم بھی ہوتے تھے، اسماعیل بھی ہوتے تھے، اس کے علاوہ اور دیگر نبی آتے رہے، اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی 4 وجہ ہے۔ نمبر 1، کسی خاص قوم میں جس میں اس سے پہلے پیغمبر نہیں آیا یا پیغمبر کا پیغام اس قوم تک نہیں پہنچا۔ نمبر 2، پہلے پیغمبر کی تعلیم بلا دی گئی ہو یا اس میں ایسا تغیر کر دیا گیا ہو کہ اب اصل تعلیم کا پتہ لگانا ممکن نہ رہا ہو۔ نمبر 3، پہلے پیغمبر کے ذریعے مکمل تعلیم اور ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو، اور دین کی تکمیل کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو۔ نمبر 4، ایک پیغمبر کی مدد کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ 4 وجہ اور یہ صورتیں تھی جس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی
تو یہ وجہ ختم، یہ صورت ختم۔ قرآن اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام۔ اب نبوت کا سلسلہ مکمل، اب نبوت کی عمارت مکمل، اب دینی اسلام کامل و مکمل، اب اللہ کی نعمت مکمل، اب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دینی اسلام ہے۔ اس پر ایمان لانے سے ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تعویل کرے اور اس میں کوئی قسمیں نکالے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ محترم حضرات، تمام مسلمانوں کا یہ اجماع اور اتفاقیہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، تمام صحابہ کرام کا اجماع اور فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے، کہ نبوت کی عالی شان عمارت آپ کے آنے سے کامل و مکمل ہوگی۔ اب دروازے نبوت بند۔ اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور آخری نبی ہے، اس کے بعد کون مردود انسان ہوگا، کون ملعون انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہشمند انسان ہوگا جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ جی ہاں، آپ کو ایسے بہت ملیں گے۔ اسود انسی، مسلمہ کذاب، اسود بن کاف، طلحہ بن خیولت، صعب بن سیاد اور سجا، یہ سارے لوگ دعوے نبوت کر چکے ہیں۔ اور ہندوستان میں افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اس مشن میں ایک حد تک وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن جب غیرت مند مسلمان بیدار ہوئے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی قلب میں جذب جہاد کیا اور مسلمان متحد ہوئے اور جہاد کے میدان میں نکل پڑے۔ اگرچہ یہ لڑائی اس وقت براہ راست انگریزوں سے نہیں تھی بلکہ سکھوں سے تھی، لیکن انگریز چالاک تھا، ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ انگریز نے مسلمانوں کے جذب جہاد کو دیکھا، انگریز نے مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کو دیکھا، قرآن و حدیث کا پابند دیکھا، نبی کا ادب اور احترام دیکھا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے دیکھا تو فکر مند ہوا اور بالآخر ایک دن بڑے بڑے انگریز سیاست دان ماہرین بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے لگے۔ بہت سی رائے آئی، بہت سی تدبیریں آئی۔ ان میں سے ایک گورا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر ہماری اس تدبیر کو اختیار کیا جائے تو ہم آسانی سے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر یہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اب جہاد ختم ہو چکا، پھر مسلمانوں کی
قلب سے جذبے جہاد ختم ہوگا، قرآن و حدیث کا احترام ختم ہوگا، نبی کی عظمت ختم ہوگی، صحابہ کی محبت ختم ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایک سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹا نبی پیدا کرے۔ سارے کے سارے لوگوں نے اس تدبیر پر ہاں ہاں کی آوازیں لگائی، سبوں نے تائید کی اور پھر ہندوستان میں جھوٹے نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انگریز خود لکھتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر کا چکر لگایا، لیکن کوئی نہیں ملا جو نبوت کے دعوے کے لیے تیار ہو۔ کوئی مسلمان اس کام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مسلمانوں میں غدار ملے، ایمان فروش ملے، ضمیر فروش ملے، مسلمانوں کا راز نیاز بتلانے والے ملے، لیکن دعوے نبوت کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا۔ جس کے پاس ہم گئے وہ یہی جواب دیتا، جناب دعوے نبوت تو دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کپ کپی آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے یا کوئی اپنے آپ نبی بن جائے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ یستحفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ آگے انگریز لکھتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارے بڑے افسر کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی بدصورت اور بد شکلی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ لوگ نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، 14ویں چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہے، جس سے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا مرزا تو کیسا نبی ہے؟ مرزا کہتا ہے، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں کسبی نبی ہوں، میں غیر تشریح نبی ہوں۔ مرزا یہ تو بتا تجھے نبوت کیسے ملی؟ مرزا کہتا ہے، فنا فی اللہ اور فنا فی اللہ رسول کے ذریعے، یعنی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے ذریعے، عبادت و ارازت، زید و تقوی کے ذریعے میں اس درجے کمال کو پہنچا کہ میں نبی بن گیا۔ عزیز دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو منہ توڑ جواب دیجئے کہ اگر اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے ذریعے سے، عبادت و ارازت کے ذریعے سے اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو ابو بکر صدیق کو ملتی، جنہوں نے پوری زندگی نبی کی اطاعت میں گزاری، تن من دن قربان کیا، لیکن نبی نہیں ہو سکی اور نہ پوری زندگی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی، جنہوں نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، جن کے تقریب اللہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لو کان عمر اور فرمایا، لیکن نبی نہیں ہو سکے اور نہ پوری زندگی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خلیفہ ہوئے لیکن نبی نہیں ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی اور نہ پوری زندگی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمیں بتائے کوئی قادیانی کہ جب صحابہ کرام فنا فی اللہ اور فنا فی اللہ رسول، عبادت و ارازت، زید و تقوی کا درجہ کمال حاصل کر لینے کے بعد بھی نبی نہیں ہو سکے، تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹ بولتا تھا، جو عشق کرتا تھا، جو شراب نوشی کرتا تھا، جو مقدمہ بازی کرتا تھا، جو جوان لڑکیوں سے خدمت لیتا تھا، فنا فی اللہ کا درجہ ہے، فنا فی اللہ رسول کا درجہ ہے، عبادت و ارازت
کا درجہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زبان میں جھوٹا کذاب ہے، اس کی نبوت جھوٹی ہے، یہ انگریزوں کا نبی ہے، اللہ کا نبی نہیں، مسلمانوں کا نبی نہیں، بلکہ دشمنی اسلام کا نبی ہے، یہ شیطانوں کا نبی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی ایک جھلک اور ایک تاریخ تھی۔ اس مرتد اور زندیق متنبی سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔